اور اب یہ کہ یہ سرکار کا جبہ ہے اور بی بی فاطمہ کی چادر کہاں سے آ گئی، یہ سوچئے کس کے پاس۔ کبھی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے سر کا بال، یہ لوگوں نے کمانے کے دھندے بنا رکھے ہیں۔ یہ چیزیں بی بی فاطمہ کی چیزیں کیسے آپ تک پہنچ گئیں؟ وہ تو انتہائی پردے میں رہا کرتی تھیں، ان کے بال مبارکہ کسی کو مل جائیں، یہ مجھے تو پاسبل نہیں لگتا ہے۔ جو یہ وصیت کریں کہ مجھے رات میں دفنانا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، اور وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو چارپائی کو چاروں طرف سے کپڑے سے ڈھک دیا جائے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو پھر اب بتائیے ان کے چادریں کہاں سے آ گئیں اور ان کے بال یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم اہل سنت جو سنی حضرات ہیں، ان کی سادہ لوہی سے اور ان کی سرکار سے عشق اور محبت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ باقاعدہ اس کی زیارتیں کرواتے ہیں، اس چیزوں کی جو خود ساختہ ہوتی ہیں، اور اس پہ پیسے لیتے ہیں باقاعدہ۔ یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ اتنے کی انٹری ہے، وہ ایک ماحول بنا دیا، ہرا رہا ہے، کوئی نذرانہ دیتا جا رہا ہے، چل گیا کاروبار صاحب۔ نہ قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ حدیث پڑھنے کی فرصت، نہ گناہوں سے بچنے کا شعور، نہ 5 وقت نمازیں پڑھیں گے۔ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشغولیت، اور وہ بھی بغیر کسی مستند دلیل کے ہو گیا شروع۔ تو اس لیے ذرا اچھی طریقے سے ذرا کریں۔ ہاں اگر کوئی اعلیٰ خاندان ہے، کوئی نیک لوگ ہیں، عالم خاندان ہے، ان کے اندر کوئی منہ مبارک وغیرہ جیسے ہوتے ہیں یا کوئی تبرکات ہوتے ہیں تو چلو اعتماد قائم ہو جاتا ہے۔ یہ عام قسم کے لوگ، ان کے اوپر تو بالکل اعتماد نہ کیا جائے۔